بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل کی مختلف اقسام، جس میں فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم اور فعل متعدی، ان سے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل کا فاعل معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید نے عمر کو مارا، اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ عمر کو کس نے مارا ہے۔ جب اس کا فاعل معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ فعل مجہول، فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر اب ایک شخص ہے، جیسے ہم نے کہا کہ زید نے عمر کو مارا، اب ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہے کہ زید نے مارا ہے، لیکن عمر مثال کے طور پر وہ زخمی پڑا ہوا ہے اور بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کس نے اس کو مارا ہے۔ اب وہاں پر یہ کہا جائے کہ عمر کو مارا گیا، اب اس کا جو فاعل ہے، فعل کرنے والا ہے، وہ معلوم نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے فعل مجہول۔ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا فاعل نامعلوم ہے، اس کا یعنی اس فعل کا کرنے والا ہمیں معلوم نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہے فعل لازم۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں کہ وہ فعل اور فاعل پر پورا ہو جائے۔ اس میں جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید کون سا مرکب ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں مزید تشنگی ہوتی ہے کہ اب اس سے آگے کیا ہوا۔ تو فعل لازم یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں باقی تشنگی نہیں رہتی، اس میں مزید سوال نہیں ہوتا۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فعل اور فاعل پر مکمل ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ زید سو گیا، اب یہ بات مکمل ہو گئی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ زید نے کھایا، اب اس میں مزید سوال ہوگا کہ اس نے کھانا کھایا ہے، اس نے سیب کھایا ہے، کیا چیز اس نے کھائی۔ تو فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس فعل میں فاعل اور فعل کے ساتھ وہ جملہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد مزید کسی چیز کے بارے میں سوال باقی نہ رہے۔ فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو فعل اور فاعل پر مکمل نہیں ہوتا، وہ مزید کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، مزید کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس جملہ کو مزید کسی طریقے سے پورا کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو چار قسم کے فعل اب آج ہم نے پڑھے۔ فعل معروف کہ جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا کام کرنے والا معلوم ہو۔ فعل مجہول کہ جس کا فاعل نامعلوم ہو، اس کا فاعل جو ہے کرنے والا، اس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو فعل اور فاعل پر مکمل ہو جائے۔ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل اور فاعل پر مکمل نہ ہو، وہ مزید کا بھی مطالبہ کرے، مزید کا تقاضا کرے، تاکہ اس کو جملہ مفید بنایا جا سکے، اس سے کوئی بات جو مکمل بات ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ علم النحو میں کل ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملہ کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کسی کام کے کرنے کی، کسی کام کے ہونے کی خبر دیتے ہیں، یا کسی کام کے نہ ہونے کی ہم خبر دیتے ہیں، اور ہمیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا یہ کام نہیں ہوا۔ جملہ انشائیہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، یا کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، منع کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی چار قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور نہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہیں، امر اور نہیں، اس کا تعلق انشائیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں کسی چیز کی خبر ملتی ہے، جس سے ہمیں کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جملہ خبریہ یا تو اسمیہ ہوگا،
یا جملہ خبریہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ خبریہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس میں جملہ کا پہلا جز، پہلا حصہ اسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زید عالم۔ اب دیکھیں کہ یہ دو حصے ہیں، زید پہلا حصہ ہے، عالم دوسرا حصہ ہے۔ اب اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسم ہے، پہلا حصہ اس کا نام ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ وہ اسم ہے۔ اور جملہ فعلیہ کس کو کہیں گے؟ کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو، پہلا حصہ فعل ہو۔ مثال کے طور پر ضرب زید، ضرب فعل ہے، یہ پہلا حصہ ہے، تو پہلا حصہ جب فعل ہوگا تو ہم اس کو جملہ خبریہ فعلیہ کہیں گے کہ ایسا جملہ خبریہ ہے کہ جس سے ہمیں کسی کام کا پتہ تو چلا ہے لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ فعل تھا، اس وجہ سے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید میں اس کی مثال آئے گی تو وہاں پر میں اس کو مزید بھی سمجھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو بھی جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہوگا اس میں ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور دوسرا ہوتا ہے مسند۔ جملہ کے پہلے حصہ کو مسند الیہ کہتے ہیں، جملہ کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ۔ جب یہ جملہ اسمیہ ہو تو اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ مسند الیہ ہے، اور عالم یہ مسند ہے۔ مسند الیہ اور مسند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے، جس میں کسی کام کی طرف جس چیز کی طرف اسناد کی جائے، اس کی طرف اس کو بھیجا جائے، اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے مسند الیہ۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا زید عالم، زید عالم ہے، اب علم کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف، تو زید مسند الیہ ہوگا اور عالم مسند ہوگا۔ اب یہاں پر مسند اور مسند الیہ سے عربی زبان میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اردو میں اب اگر صرف اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو زید عالم، زید عالم، اب اس کے درمیان جو ان دونوں کی نسبت ہے کہ زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے، اب یہ جو نسبت ہے مثبت نسبت یا نفی کی نسبت، اس کو اردو زبان میں لانے کے لیے ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ خبر کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس سے یہ جملہ مکمل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یعنی مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ مثبت، یا مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہوگی نفی کی، جس سے وہ جملہ مکمل ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک جملہ میں اگر یہ ذکر کروں کہ زید لیس بعالم، زید عالم نہیں ہے، اب یہاں پر زید اور عالم کے درمیان نسبت نفی کی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، تو یہ نفی کی نسبت اس میں پائی گئی۔ اسی طرح میں نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ زید نائم، زید سو رہا ہے، اب یہ زید کا مطلب زید، نائم کا مطلب سونا، سونے والا، اب ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے کہ زید سو رہا ہے، تو اس نسبت کو اردو زبان میں لانے کے لیے عمومی طور پر ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان نسبت کہلاتی ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ پاس کرو۔ والذین، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ والذین، واو کا مطلب اور، الذین وہ لوگ، الذین کا معنی وہ لوگ، الذین کا لفظ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اس کے آخر میں نون آئے تو پھر یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں نون نہ آئے جیسے الذی قرآن مجید میں اکثر آتا ہے تو وہ پھر واحد کے لیے
استعمال ہوتا ہے. اور اگر یہ نون سے پہلے یا ہو اور اس سے پہلے زال ہو، زال کے اوپر زبر ہو جائے تو پھر یہ تسنیہ کے لیے استعمال ہوگا، دو کے لیے استعمال ہوگا. وہ واللذینی، وہ بھی قرآن مجید میں کسی جگہ پر آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر والذین ہے تو نون اس سے پہلے یا اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. نون ہو، اس سے پہلے یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا ھدی للمتقین، یا نون یا اور یا سے پہلے زیر، تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. والذین، واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ، اور اس سے مراد جمع ہیں یعنی وہ زیادہ لوگ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بما، با کا مطلب ساتھ، ما کا مطلب جو، انزلہ نازل کیا گیا. اب یہاں پر جیسے ابھی ہم نے پڑھا فعل مجہول کہ جس کا فاعل جملہ کے اندر ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے مثال میں کہا تھا کہ زید مارا گیا یا عمر مارا گیا، اب اس میں فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اسی طرح یہ جو لفظ ہے انزلہ، یہ جو فعل ہے یہ مجہول ہے، یہاں پر اس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، جو اس کا اتارنے والا ہے اس کا نام یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. تو انزلہ یہ فعل مجہول ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا. الیکا، یہ دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے الا اور دوسرا لفظ ہے کا. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، کاف کا مطلب ہے آپ. الیکا آپ کی طرف، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. واو کا مطلب اور، ما کا مطلب جیسے پہلے ذکر کر دیا جو، انزلہ کا مطلب نازل کیا گیا، من کا مطلب سے، قبل کا، یہ بھی دو لفظ ہیں، قبل الگ ہے ایک لفظ اور کاف الگ ہے. قبل کا مطلب پہلے، کاف آپ، من قبل کا آپ سے پہلے. واو کا مطلب اور، بالآخرتی، با کا مطلب ساتھ، آخرت کا مطلب آخرت، ہم کا مطلب وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اب ترجمہ یہ ہوا اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اس میں دو باتیں سمجھ لیں کہ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین ہیں. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مشرکین. اور اس آیت سے مراد یہود و نصارہ ہیں. اس آیت سے مراد کون ہیں؟ یہود و نصارہ. اس لیے کہ جو یہودی ہیں وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ تورات پر، زبور پر، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس آیت میں ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے آنا ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا، کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی تو یہ بھی ذکر کیا جاتا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. چونکہ وہ ایسی بات ذکر نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ پر ایمان رکھے اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر وہ
ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ، الا کا مطلب پر، ہدن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا ہدن للمتقین میں، ہدن کا مطلب ہدایت پر، اولئک وہ، الا پر، ہدن ہدایت، من کا مطلب سے، ربہم یہ دو لفظ ہیں، رب کا مطلب رب، ہم کا مطلب اپنے۔ اب ترجمہ یہ ہوا کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان کے رب نے ان کو ہدایت عطا کی، چونکہ قرآن مجید ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ان لوگوں نے اس راستہ کو اختیار کیا جو ہدایت پر تھا، ہدایت والا راستہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سند جاری کر دی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واو کا مطلب اور، اولئک اس میں اشارہ ہے، وہ لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ ذکر فرمایا اولئک اور اولئک۔ پہلا جملہ بنا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور دوسری دفعہ اولئک ذکر فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، چونکہ اس سے پہلے دو طرح کے گروہوں کا ذکر ہوا، مشرکین مکہ میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اس گروہ کا ذکر بھی ہوا، اور جو یہود و نصارہ میں سے ایمان لے کر آئے یہ دوسرا گروہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دو دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے، عربی زبان میں جو کسان ہوتا ہے اس کو بھی فلاح بولا جاتا ہے۔ فلاح عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ کسان کو، چونکہ کسان بہت محنت اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اور زمین کو وہ تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، پھر اس کو اس کی مراد ملتی ہے، اس کو وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس دن وہ پہلے دن وہ کاشتکاری کے لیے جاتا ہے، ہل چلانے کے لیے جاتا ہے، اسی دن اس کے ذہن میں گندم کی شکل ہوتی ہے کہ میں آج گندم حاصل کروں گا، تو وہ محنت اسی وقت سے شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے وہ لوگ جو آج محنت کر رہے ہیں ان کے ذہن میں وہ جو آخرت میں انعامات ملنے والے ہیں یہ ان کے ذہن میں ہیں۔ تو جس طرح کسان کو پہلے دن اپنی فصل نظر نہیں آتی لیکن اس کے ذہن میں اس کا خاکہ موجود ہوتا ہے، اسی طریقہ سے اہل ایمان کو اس وقت اگرچہ جنت نظر نہیں آ رہی لیکن ان کے ذہن میں وہ خاکہ ضرور موجود ہے کہ انشاءاللہ آج ہم جو محنت کریں گے اس کا نتیجہ اللہ تعالی ہمیں جنت کی صورت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔